حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام: وأما حق الله الأكبر أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. عزیزان گرامی، موضوع گفتگو انسانی حقوق اسلامی نقطہ نظر سے. گزشتہ 2 مجلسوں میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کا حق کیا ہے، انسانی حقوق کیا ہیں، اور انسانی حقوق کو ادا کرنا کتنا اہم ہے. انسانی حقوق کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے اس رازق کا حق ادا کرے جس نے انسانوں کے حقوق معین کیے ہیں. اللہ کی معرفت کے بغیر اور اس کا حق ادا کیے بغیر انسانوں کے حقوق کی ادائیگی ناممکن ہے. انسانی حقوق کا نعرہ تو لگایا جا سکتا ہے، انسانی حقوق کا منشور تو تیار کیا جا سکتا ہے، ہیومن رائٹس کے چارٹس تیار کیے جا سکتے ہیں، بڑے بڑے دعوے اس سلسلے میں کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب تک انسان خدا سے نہیں جڑتا، جب تک انسان اپنے رب کا، اپنے معبود کا حق ادا نہیں کرتا، تب تک انسانی حقوق کی ادائیگی ایک نعرے کے سوا کچھ نہیں ہے. ہم عملاً بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سب سے زیادہ انسانی حقوق کا دم بھرتے ہیں وہی سب سے زیادہ انسانی حقوق کے قاتل ہیں. انہی لوگوں نے سب سے زیادہ انسانی حقوق کو پامال کیا ہے، کیونکہ یہ وہ افراد ہیں جو اللہ جل شانہ کہ نہ معرفت رکھتے ہیں، نہ اس کے حقوق کو پہچانتے ہیں، نہ اس کے حقوق کو ادا کرتے ہیں. لیکن وہ ہستیاں جنہوں نے اپنی پوری زندگی الہی حقوق کی ادائیگی میں صرف کر دی، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ زبان سے انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں تو مرحلہ عمل میں بھی وہ انسانی حقوق کی ادائیگی میں
ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب انسانی حقوق کا منشور پیش کیا، جب انسانی حقوق کی نصیحتیں ہمیں کی، انسانی حقوق کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا، تو خود امام اپنی عملی زندگی میں ہمیشہ انسانی حقوق کی ادائیگی میں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ امام رسالہ حقوق جو امام نے ہمارے سپرد کیا ہے، امت مسلمہ کے حوالے کیا ہے، جس میں انسانی حقوق بیان کیے گئے ہیں، سب سے پہلے آپ نے اللہ کا حق بیان کیا۔ فرماتے ہیں اما حق اللہ الاکبر، اللہ کا حق تو سب سے بڑا حق ہے، تمام حقوق کا سرچشمہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، ان تعبدوہ، اس کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور کسی چیز کو، کسی شخص کو اس کی عبادت و اطاعت میں شریک قرار نہ دو۔ عزیزو، امام فرماتے ہیں کہ تنہا عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے۔ اگر عبادت میں اخلاص نہیں پایا جاتا تو عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ عبادت کے ساتھ اخلاص ضروری ہے، اور اخلاص ہی وہ گوہر گرا بہا ہے جس کی وجہ سے عبادتوں میں اثر پیدا ہوتا ہے، عبادتوں میں قدر و قیمت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنے ہی اسے خطرات بھی لاحق ہوتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس گوہر گرا بہا کی حفاظت کریں، کوشش کریں کہ اخلاص ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے، کیونکہ اگر اخلاص سے ہم محروم ہو گئے تو پھر ہماری عبادت رائگاں چلی جائے گی، ہماری عبادت بے اثر، بے خاصیت، بے قدر و قیمت ہو جائے گی۔ اخلاص کے سب سے بڑے دشمنوں میں دو چیزوں کا شمار ہوتا ہے، ایک عجب ہے اور ایک ریا ہے۔ عجب اور ریا اخلاص کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ انسان کی زندگی میں عجب داخل ہو گیا، اس کی زندگی میں اگر ریا کا داخلہ ہو گیا، ریا سے آلودہ ہو گیا انسان کا عمل، پھر اخلاص باقی نہ رہ جائے گا۔ عجب کسے کہتے ہیں، ریا کیسے کسے کہتے ہیں؟ ریا یعنی دکھاوا، اس سے کم و بیش آپ لوگ واقف ہیں۔ عجب کیا ہے؟ عجب یہ ہے کہ اپنی ذات یا اپنے اعمال پر فخر کرنا، ناز کرنا، ہم وہ ہیں، ہمارا کام یہ ہے، ہم سے بہتر نماز کون پڑھ سکتا ہے، ہم سے بہتر تلاوت قرآن کون کر سکتا ہے، ہم سے بہتر اللہ کی عبادت کون کر سکتا ہے، ہم سے بڑا عزادار کون ہے، ہم سے بڑا عاشق اہل بیت کون ہے۔ اسے عجب کہتے ہیں۔ اپنے عمل پر، اپنے کاموں پر، اپنے صفات پر، اپنی ذات پر فخر کرنا، ناز کرنا، اپنے عمل کو اور اپنی ذات کو بڑا سمجھنا، یہ ہے عجب۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی مشہور دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق۔ دعائے مکارم الاخلاق میں امام علیہ السلام اللہ جل شانہ سے جن کمالات کا تقاضا کرتے ہیں، جن کمالات کا مطالبہ اپنے پروردگار سے کرتے ہیں، ان میں سے ایک عجب کے خطرے سے حفاظت ہے۔ امام فرماتے ہیں عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب، اے اللہ مجھے اپنی عبادت کی، اپنی بندگی کی، اپنی پرستش کی توفیق عطا فرما، اور
ہماری عبادتوں کو عجب کی وجہ سے فاسد ہونے سے بچا لے، کیونکہ جہاں عجب آ گیا وہاں اخلاص ختم ہو گیا، اور جس عبادت میں اخلاص نہ پایا جائے وہ عبادت فاسد ہے، وہ عبادت باطل ہے، وہ عبادت بے اثر ہے۔ عجب، عبادت میں عجب کس طرح سے پیدا ہو سکتا ہے؟ سفینۃ البحار میں عبادت میں عجب کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ عباس قمی تحریر فرماتے ہیں، العجب فی العبادہ استعظام العمل الصالح و استکبارہ۔ عبادتوں میں عجب یہ ہے کہ اپنے عمل صالح کو عظیم تصور کرنا، اپنے عمل صالح کو بڑا تصور کرنا، اپنی نماز کو بڑا سمجھنا، اپنے روزے کو بڑا سمجھنا، اپنے حج کو بڑا سمجھنا، اپنی ذاکری کو بڑا سمجھنا، اپنی عزاداری کو بڑا سمجھنا۔ وَأَنْ يَرَى الْمُعْجِبُ نَفْسُهُ خَارِجًا عَنْ حَدِّ تَقْصِيرٍ۔ عبادت میں عجب یہ ہے کہ اپنے عمل صالح کو، جو اچھے کام ہم نے کیے ہیں، اسے بڑا سمجھیں، اسے عظیم سمجھیں، اور اپنے کو خطا و تقصیر سے منزہ، پاک و پاکیزہ سمجھیں۔ اگر انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی، یہ حالت پیدا ہو گئی، ھذا ھو العجب المفسد للعبادہ، تو اسی کو عجب کہتے ہیں، جس سے عبادت ہماری فاسد ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجب کے خطرے کو ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں، لیس عبد یعجب بالحسنات الا ہلک۔ جب بھی کوئی بندہ اپنی نیکیوں کے سلسلے میں، جو نیک کام اس نے انجام دیے ہیں، اپنے نیک اعمال کے سلسلے میں جب بھی کوئی انسان عجب کا شکار ہو جاتا ہے، الا ہلک، تو انسان ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو، برباد ہو جائے گا۔ عجیب تعبیر ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں۔ دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں گناہ کر لینا بہتر ہے اچھا کام کرنے سے۔ کون سا گناہ اور کون سے اچھے کام؟ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد شرمندگی محسوس کرتا ہے، خجالت محسوس کرتا ہے، برا لگتا ہے، اس کو پشیمانی کا شکار ہوتا ہے، کیوں میں نے یہ گناہ کیا۔ گناہ کرنے کے بعد اگر انسان کو اپنے اس عمل سے تکلیف ہو تو یہ گناہ بہتر ہے اس نیک عمل سے جسے انجام دینے کے بعد انسان عجب کا شکار ہو جائے۔ مولا فرماتے سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک۔ وہ گناہ، وہ برائی جسے انجام دینے کے بعد انسان تکلیف محسوس کرنے لگے، خوشی نہ محسوس کرے، تکلیف محسوس کرے، کیوں میں نے یہ حرکت کی، کیوں یہ میں نے گناہ کیا۔ یہ گناہ، یہ برا عمل بہتر ہے من حسنۃ، اس نیک کام سے، اس عمل صالح سے بہتر ہے جس کے بعد انسان عجب کا شکار ہو جائے۔ کسی کی مدد کر دی، گھمنڈ ہے، ارے ہم تو وہ ہیں جو لوگوں کی خیر خبر لیا کرتے ہیں، لوگوں کی امداد کیا کرتے ہیں، ہمارے ٹکڑوں کو لوگ پلتے ہیں۔ اس سے بہتر تو وہ گناہ تھا جس کے بعد انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ راہ بندگی میں قدم اٹھانے اور اپنے فرائض کو انجام دینے والا شخص اگر ظرفیت نہ رکھتا ہو تو ممکن ہے کہ وہ خود کو
گنہگاروں سے مقابلہ کر کے احساس برتری میں مبتلا ہو جائے. دو قسم کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، وہ نیکیوں پر نیکی کیے جاتے ہیں مگر ان کو اپنے نیک اعمال کا احساس نہیں ہوتا ہے. وہ بڑے سے بڑا بھی کام کر جاتے ہیں پھر بھی اسے حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں. معمولی کا ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے. یہ کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو فرض کیجئے کہ صبح کی نماز اول وقت پڑھ لیا، اب اپنے کو پکا جنتی تصور کرتے ہیں، بقیہ سارے افراد کو جہنمی و دوزخی تصور کرتے ہیں. یہ سب جہنم میں جائیں گے، یہ سب گنہگار ہیں، بس ہم ہی ایک ہیں جو اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں. میں تو اللہ کا صالح بندہ ہوں، میرا شمار اللہ کے صالح بندوں میں ہوتا ہے. ہم نے فلاں عمل کیا ہے، محرم میں عزاداری میں حصہ لیا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، خمس بھی نکالا ہے، ہماری تو جنت پکی ہے. ہم جنت میں نہ جائیں گے تو پھر کون جائے گا؟ ہم اپنے اعمال صالحہ کے دم پر جنت کے حقدار ہیں. لیکن ان گنہگاروں کا تو کوئی سہارا نہیں ہے. یہ لوگ تو گناہ میں مبتلا رہتے ہیں. یہ تو مجلس میں نہیں آئے تھے، یہ تو نماز میں نہیں آئے تھے، انہوں نے تو خمس ادا نہیں کیا ہے، یہ تو یقیناً جہنم میں جائیں گے. یہ غرور آمیز خیال ممکن ہے انسان کی نیکیوں کے خرمن میں آگ لگا دے. عزیزو، حدیثوں میں ہم اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ جب دنیا کے معاملات پیش آئیں تو دنیا کے معاملات میں ہمیشہ سے اپنے سے کمتر کو دیکھو. فرض کیجئے کہ ہمیں ہمارے گھر میں چٹنی روٹی کھانے کو ملی ہے، ہماری نگاہ ان پہ نہ ہو جو قورمہ کھا رہے ہیں، مرغ پلاؤ کھا رہے ہیں، بلکہ ہم ان لوگوں کی پر نظر ڈالیں جن کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. لیکن آخرت کے معاملے میں، دینی معاملات میں ہماری نظر اپنے سے برتر پہ ہونی چاہیے. ہم اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہماری نگاہ ان پہ نہیں ہونی چاہیے جن کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، بلکہ ہماری نگاہ ان لوگوں پر ہونی چاہیے جو اول وقت نماز پڑھتے ہیں. ہم اگر اول وقت نماز کے پابند ہیں تو ہماری نگاہ ان لوگوں پہ ہونی چاہیے جو نوافل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ہم اگر نوافل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نگاہ ان لوگوں پہ ہونی چاہیے جو نماز شب بھی پڑھتے ہیں. ہم اگر نماز شب بھی پڑھتے ہیں تو ہماری نگاہ ان لوگوں پہ ہونی چاہیے جو تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں. جو ہم سے زیادہ عبادتیں کرتے ہیں نگاہ ان پہ ڈالیں. دنیا کے مسائل میں اپنے سے کمتر پر نگاہ ڈالیں اور آخرت کے مسائل میں اپنے سے برتر پر نگاہ ڈالیں. کیونکہ جب دنیاوی امور میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر ایک طرح کی قناعت کا جذبہ پیدا ہوگا، معبود کے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور عبادتوں کے مرحلے میں جب اپنے سے برتر کی طرف نگاہ کریں گے تو ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے. اپنے اعمال پہ غرور میں مبتلا نہ ہوں گے، کیونکہ اگر غرور میں مبتلا ہو گئے تو یہ غرور، یہ عجب، یہ خود برتر بینی، اپنے کو بڑا سمجھنا، عرض کیا کہ ہماری نیکیوں کے خرمن میں آگ لگا دے گا. اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے. امام فرماتے ہیں کہ دخل رجلان المسجد، 2 لوگ ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوئے. احدہما عابد والآخر فاسق، ان 2 میں سے ایک اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا، والآخر فاسق، دوسرا گنہگار تھا، فاسق تھا. ایک وہ تھا جو 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، دوسرا وہ تھا جس نے کبھی بھی اللہ کا کوئی سجدہ نہیں کیا تھا، پہلی مرتبہ مثلا مسجد میں آ رہا تھا. داخل دونوں اس حالت میں ہوئے کہ ایک عبادت گزار تھا، دوسرا فاسق تھا. فخرج من المسجد
والفاسق صدیق والعابد فاسق، لیکن جب یہ دونوں مسجد سے باہر نکلے ہیں تو معاملہ الٹ گیا. وہ جو عابد تھا وہ فاسق بن کے مسجد سے نکلا، اور وہ جو فاسق تھا وہ مومن و عبادت گزار بن کے مسجد سے نکلا. یہ کیسے ہو گیا؟ گیا تھا، داخل ہوا تھا مسجد میں تو عابد تھا، وہ داخل ہوا تھا تو فاسق تھا، جب نکلے تو حالات تبدیل ہو چکے. یہ فاسق بن کے نکلا، وہ عابد بن کے نکلا. امام فرماتے ذالکا لأنہ يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته، کیونکہ جب عابد مسجد میں داخل ہوا تو اسے اپنی عبادت پر بڑا غرہ تھا، اسے اپنی عبادت پہ بڑا ناز تھا، اور اسی فکر میں تھا کہ جی میرا کیا کہنا، میں تو اتنی عبادتیں کرتا ہوں. مسجد میں آیا، مسجد میں بیٹھنے کے بعد بجائے اس کے کہ تلاوت قرآن کرتا، بجائے اس سے کہ اللہ سے راز و نیاز کرتا، اللہ سے مزید توفیق کی دعا کرتا اور عبادت کرتا، اپنی عبادتوں میں اضافہ کرتا، نہیں، وہ اپنی اسی عبادت پہ مغرور رہا، آرام سے مسجد میں بیٹھا رہا. میرا کیا، میری تو جنت پکی ہے، اتنی نمازیں میں پڑھتا ہوں، اتنے روزے میں رکھتا ہوں. لیکن فاسق جب مسجد میں داخل ہوا، فکرت الفاسق فی التندم علی فسقہ، فاسق جب مسجد میں آیا شرمسار بیٹھا ہے، اس کے نام اعمال میں گناہ کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں نادم ہے، شرمسار ہے، پشیمان ہے، یستغفر اللہ عز وجل، اللہ سے استغفار کر رہا ہے، طلب مغفرت کر رہا ہے. اللہ میں گنہگار انسان ہوں، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معاف فرما. اللہ سے استغفار کر رہا، یستغفر اللہ عز وجل مما صنع من الذنوب، جو گناہ اس نے انجام دیے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، پشیمان ہو کر استغفار میں مشغول ہے، اور وہ اپنی عبادتوں پر مغرور ہو کر کسی گھمنڈ میں ہے کہ ہمیں مزید عبادت کی کیا ضرورت ہے. اس عجب کی بنا پر ساری عبادتیں ختم ہو گئیں، سب رائگاں چلی گئیں، عجب کے گناہ میں مبتلا ہو گیا. عبادتیں تو ختم ہو گئیں، گناہ کا اضافہ ہو گیا. کون سا گناہ؟ عجب کا گناہ. اور یہ فاسق جو مسجد میں آیا تھا، چونکہ اسے اپنے گناہ پر شرمساری تھی، ندامت تھی، استغفار، صدق دل سے اس نے توبہ کیا، اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. اب جو یہ وہاں سے باہر نکلا ہے تو گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو کر کے باہر نکلا ہے، عابد فاسق ہو کر کے نکلا، اور فاسق جو ہے وہ صدیق بن کر کے وہاں سے خارج ہوا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث واقعاً انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجب ہی کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث مہلکات، تین چیزیں وہ ہیں جو انسان کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہیں، انسان کو ہلاک برباد کر دینے کے لیے کافی ہیں. شح مطاع، ایک وہ بخل ہے جو انسان کو اپنا اسیر اور پابند بنا دے. اور انسان کے اندر کبھی کبھی بخل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، دل نہیں چاہتا دینے کو مگر دے دیتا ہے. ایک وہ ہے کہ بخیل ہے بھی اور بخل کا اسیر بھی ہے، اپنے بخل پر عمل بھی کرتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان کو تباہ کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے تین چیزیں کافی ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ شح مطاع، ایسا بخل، ایسی کنجوسی جس کی اطاعت بھی کی جائے، جس کا انسان اسیر ہو جائے. وہ ہوا متبع، اور وہ خواہشات جس کی انسان پیروی کرنے لگے. انسان میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، خواہشوں کا پیدا ہونا برا نہیں ہے، خواہشوں کا اسیر ہو جانا برا ہے. جہاں جو خواہش پیدا ہوئی فوراً اسے پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑے. ظاہر سی بات ہے،
ہمیشہ خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے حلال وسائل کافی نہیں ہوتے ہیں۔ اگر انسان خواہشوں کا اسیر ہو گیا، خواہشوں کا غلام ہو گیا، پابند ہو گیا ہے اگر خواہشوں کا، تو عین ممکن ہے اگر حلال سے فراہم نہ ہو سکی خواہشیں تو اپنے ہاتھوں کو حرام میں آلودہ کر دے۔ لہذا انسان کو خواہشوں کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے مراجع تقلید کے لیے جو شرطیں رکھی گئی ہیں، ائمہ علیہ السلام نے جو شرط بیان کی تقلید کے لیے، اس میں ایک شرط یہی ہے، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهِ، فقہا میں سے اس فقیہ کی تقلید ہوگی جو اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور خواہش نفس کا پابند نہ ہو، مخالفاً لِهَوَاهِ، جب اس کا جی چاہتا ہے جس چیز کے لیے اس وقت کو نہیں کھائے گا، اس کام کو نہیں کرے گا۔ البتہ یہ مرجع کی شرط ہے، ہر ایک کے لیے یہ شرط نہیں ہے، ہر ایک کے لیے شرط نہیں ہے کہ جو خواہش ہو اس پر عمل نہ کرے۔ مثال کے طور پر کسی کی خواہش ہو گئی، دل چاہا یہ جو ہے پلاؤ کھانے کے لیے، فوراً دوڑ پڑے پلاؤ کھانے کے لیے، دل چاہا آئس کریم کھانے کے لیے، فوراً دوڑ پڑے آئس کریم کھانے کے لیے۔ نہیں، یہ انسان مرجع نہیں بن سکتا ہے، کہ آئس کریم کھانا حرام نہیں ہے، پلاؤ کھانا حرام نہیں ہے، جس پیسے سے کھا رہے ہو پیسہ بھی حلال ہے، لیکن مرجع کی شان کے خلاف ہے۔ مرجع تقلید کا اگر آج دل چاہ رہا ہے پلاؤ کھانے کا، آج نہیں کھائے گا، کیونکہ آج اگر کھا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ خواہش کے غلام ہو۔ پلاؤ کھانے میں حرج نہیں ہے، جب جی نہ چاہے گا تب کھا لیں گے۔ خواہشوں کی پابندی حرام نہیں ہے، لیکن خواہشوں کی پابندی انسان کو ہلاکت اور حرام کی طرف لے جا سکتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو انسان کو چیزیں تباہ کر سکتی ہیں وہ تین ہیں، ثلاث مہلکات۔ سب سے پہلے شح مطاع، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، پیروی پابندی کی جائے، وہوا مبتدع وہوا متبع، وہ خواہش نفس جس کا اتباع کیا جائے، وعجاب المرء بنفسہ، اور تیسری چیز جو انسان کو ہلاک، تباہ اور برباد کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کے سلسلے میں، اپنی ذات کے سلسلے میں عجب کا شکار ہو جائے، اپنے کو بڑا سمجھنے لگے، اپنے کام کو بڑا سمجھنے لگے، اپنے علم کو بڑا سمجھنے لگے، اپنی تصنیف کو بڑا سمجھنے لگے، اپنی تقریر کو بڑا سمجھنے لگے، اپنے فن کو بڑا سمجھنے لگے، اپنے کلبے کو بڑا سمجھنے لگے۔ بڑا بننا، بڑا ہونا عیب نہیں ہے، بڑا سمجھنا عیب ہے۔ بڑا بنے، مگر افسوس یہ ہے لوگ بڑے تو نہ بن سکے، بونے اپنے کو بڑا سمجھنے۔ بڑا بننا بری بات نہیں ہے، بڑا سمجھنا اپنے کو یہ بری بات ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر سکتی ہیں، تین چیزیں انسان کو تباہ کر سکتی ہیں۔ ایک وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، دوسرے وہ خواہشات نفس جس کا اتباع کیا جائے، تیسرے انسان اپنے کو، اپنے کام کو بڑا سمجھنے لگے۔ امام رضا علیہ السلام عجب کے درجات کو بیان فرماتے ہیں، کیونکہ سارے درجات برابر نہیں ہیں، مختلف مراتب ہیں، مختلف اسٹیج ہے، مختلف درجہ ہے عجب کا۔ امام فرماتے ہیں العجب درجات، عجب کے مختلف درجے ہیں، منہا ان یزین للعبد سوء عملہ فیراہ حسنا فیعجبہ۔ مرحلہ تو وہ تھا کہ انسان اچھا کام کرتا اور اپنے اچھے کام کو بڑا سمجھتا ہے۔ نہیں، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ انسان نے اچھا کام بھی نہیں کیا ہے، برا کام کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اپنے گناہ کو گناہ سمجھنے کے بجائے اسے ثواب سمجھ رہا ہے، اسے بڑا کام، اسے اچھا کام، عمل صالح تصور کر رہا ہے،
اور اس عمل صالح کو بھی بہت بڑا سمجھ رہا ہے. یعنی کیا ہے گناہ، تصور کر رہا ہے کہ میں نے اچھا کیا ہے، اور اس اچھے کام جسے اچھا سمجھ رہا ہے اس میں بھی وہ عجب کا شکار ہو جائے. یحسب انہ یحسن صنعا، برا کام کر کے تصور یہ کر رہا ہے کہ اچھا کیا ہے، اور وہاں بھی عجب کا شکار ہو جائے. قرآن مجید میں اسی سلسلے میں ایک آیت ہے کہ ایسے لوگوں کو قرآن مجید سب سے زیادہ گھاٹے میں تصور کرتا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتا دیں اس شخص کا جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے. ایک گھاٹا ہوتا ہے اور ایک سب سے زیادہ گھاٹا. کسی کی دکان ہے، مارکیٹ میں اسے 1 لاکھ روپے کا گھاٹا ہو گیا، دوسرے کو 5 لاکھ کا ہوا، تیسرے کو 5 کروڑ کا ہوا، چوتھے کو 5 ارب کا ہو گیا. اس سے زیادہ کسی کو نہیں ہوا. تو جسے 1 لاکھ کا گھاٹا ہوا اسے کہتے ہیں خاسر، گھاٹا اٹھانے والا. اور جس کو 5 ارب کا ہوا ہے، سب سے زیادہ جسے گھاٹا ہوا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں اخسر. قرآن یہ نہیں کہتا کہ خاسر کا پتہ بتا دے کہ خاسر کون ہے. اور خاسر کا پتہ تو سورہ عصر میں یہ جو ہے بتایا جا چکا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لائے ہیں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی جو ہے وصیتیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے ہیں سب گھاٹے میں. یہاں خاسر گھاٹے کی بات نہیں ہو رہی ہے. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تمہیں پتہ بتا دے ان افراد کا جو عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے. قرآن جواب دیتا ہے وہ کون ہے؟ ارشاد ہوتا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ افراد ہیں جن کی زندگی گمراہی کی نظر ہو گئی، گناہوں میں جن کی زندگی صرف ہو رہی ہے. یہ سب سے زیادہ گھاٹے میں نہیں ہے، یہ تو گھاٹے والے ہیں. سب سے زیادہ گھاٹے کے لیے ایک شرط اور ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کچھ افراد وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، انہیں گناہ کا احساس ہے، معلوم ہے کہ ہاں گناہ کر رہے ہیں. کچھ وہ ہیں گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ نہیں ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ تو نیک کام کر رہے ہیں، کر گناہ رہے ہیں، تصور یہ ہے کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں. وہی جو کربلا میں تھا، امام حسین کے مقابلے میں بہت سارے افراد ایسے آئے تھے جو امام حسین کے قتل کو ثواب سمجھ رہے تھے. امام حسین کو قتل کر کے اللہ سے تقرب حاصل کرنا چاہتے. کل یتقرب الی اللہ بدمہ، 5ویں امام فرماتے ہیں امام حسین کے خون میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر کے اللہ سے تقرب چاہ رہے تھے. جوانان جنت کے سردار کا سر قلم کر کے جنت میں جانا چاہتے. یہ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے، کیونکہ جو انسان گناہ کرتا ہے اور اسے احساس ہے کہ میں گنہگار ہوں، ایک دن توبہ کر کے اس کے حر بننے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اسے احساس گناہ ہی نہیں ہے. یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عجب کا سب سے خطرناک مرحلہ یہ ہے کہ ان یزین للعبد سوء عملہ، انسان کو اپنے برے کام کا احساس نہ ہو. شیطان یہی کرتا ہے، شیطان نے یہی کہا تھا نا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، ہر برے کام کو ہم فرزندان آدم کے لیے اچھا بنا کے پیش کریں گے تاکہ اسے گناہ کا احساس نہ رہ جائے. ان یزین للعبد سوء عملہ، عجب کا درجہ یہ ہے، مرحلہ یہ بھی عجب ہے، انسان کے لیے اس کے برے کام جو ہیں وہ اچھے بنا کے فَيَرَاهُ حَسَنَةً، وہ اپنے برے کام کو اچھا سمجھنے لگے. اچھا ہی نہیں سمجھتا، فَيُعْجِبَهُ،
उज्ब का भी शिकार हो जाता है। यहसबु अन्नहु युहसिनु सुनआ, ये गुमान करने लगता है कि वो तो अच्छा काम कर रहा है। व मिन्हा आई युमिनल अब्दु बिरब्बिहि फयमुन्नु अलल्लाहि अज़्ज़ा वजल वलिल्लाहि अलैहि फीहिल मन। और उज्ब का एक मरहला ये भी है कि इंसान अल्लाह पर ईमान लाया, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, इबादत करता है, इताअत करता है, नेक काम करता है, नमाज पढ़ के तसव्वुर ये है कि हमने अल्लाह पर एहसान किया। रोजा रख करके तसव्वुर ये करता है कि हमने अल्लाह पर एहसान किया है। ईमान ला के हमने अल्लाह पर गोया एहसान कर दिया है। जुमले कभी कभी सुनने में आते हैं, हमने तो नमाज पढ़ी थी, हमने तो रोजा रखा था, हमने तो खुम्स भी दिया था, फिर मेरा बच्चा क्यों बीमार हो गया, फिर हमारा बेटा क्यों फला ये जो है मुसीबत का शिकार हो गया, हमारा एक्सीडेंट क्यों हो गया, हमारे घर में आग क्यों लग गई। यानी नमाज पढ़ के अल्लाह पर एहसान किया था, रोजा रख करके अल्लाह पर एहसान किया था, खुम्स निकाल के अल्लाह पर एहसान किया था। जब ये कहा जा रहा है कि फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्या मतलब। इमाम फरमाते हैं कि उज्ब है कि इंसान ईमान ला करके अल्लाह पर एहसान जताए, हमने अल्लाह पर एहसान। जबकि हकीकत ये है कि जब हम ईमान लाते हैं, जब हमें इस बात की तौफीक मिल जाती है, ईमान लाने की तौफीक मिलती है, नमाज पढ़ने की तौफीक मिलती है, रोजा रखने की तौफीक मिलती है, खुम्स बजा लाने की तौफीक मिलती है, खिदमत खल्क की तौफीक मिलती है, हमारा एहसान अल्लाह पे नहीं है, अल्लाह का एहसान हम पर है कि उसने हमें इन नेक कामों की तौफीक अता की है। ये तसव्वुर करना कि हमने अल्लाह पर एहसान किया है, इमाम फरमाते हैं कि ये भी उज्ब का एक हिस्सा है, एक दर्जा है, एक किस्म है, उज्ब की किस्म है। तो इखलास शर्त इबादत है, और इखलास का सबसे बड़ा दुश्मन उज्ब और रिया है। उज्ब को अर्ज कर चुका, रिया के बारे में। जिस तरह से उज्ब मुनाफी इबादत है, इसी तरह से रिया और दिखावा भी मुनाफी इबादत है। इबादत बेअसर हो जाती है, बेखासियत हो जाती है। न सिर्फ ये कि इबादत का कोई असर नहीं रह जाता है, रिया की सूरत में एक गुनाह के मजीद मुर्तकिब हो जाते हैं। क्यों बेअसर हो जाती है इबादत? क्योंकि इबादत और इताअत का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जल्ला शानुह के लिए अमल बजा लाया जाए। वहां क्या कहा गया है? अन ताबुदू वला तुश्रिकू बिही शैया। सिर्फ इबादत का हुक्म नहीं है, इबादत के साथ साथ किसी को शरीक न करने का भी हुक्म है। अंबिया किस लिए आए थे? लक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अंबिया दो पैगाम लेकर के आए थे, अल्लाह की इबादत करो और तागूत से दूरी अख्तियार करो। अल्लाह के मां सिवा जो कुछ है सब तागूत है। तो इबादत उसी वक्त इबादत है जब इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जल्ला शानुह के लिए बजा लाई जाए। उसमें किसी दूसरे को शरीक कर देना मुनाफी इबादत है। अब हम नमाज पढ़ रहे हैं दिखावे के लिए, अज़ादारी कर रहे हैं दिखावे के लिए, तबर्रुक बांट रहे हैं दिखावे के लिए, मजलिस पढ़ रहे हैं, एक दफा मजलिस पढ़ रहे हैं रज़ाए खुदा के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए, एक दफा नहीं अवाम की खुशनुदी के लिए, या खुदा और अवाम दोनों की खुशनुदी के लिए। अल्लाह से सवाब ले लेंगे, अवाम से तारीफ ले लेंगे। ये इबादत नहीं है। इबादत उस वक्त है, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो सदका हो, चाहे वो खिदमत खल्क हो, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो आज़ादारी हो, उस वक्त इबादत इसे तसव्वुर किया जाएगा जब इसमें गैर खुदा का कोई तसव्वुर न हो। अगर गैर खुदा का तसव्वुर आ गया, अगर दिखावा आ गया, अगर रिया आ गई, तो न सिर्फ ये कि वो इबादत बेअसर हो गई, बल्कि ये दिखावा हमें जहन्नम में भी भेज देगा। अरे मजलिस भी पढ़ेंगे और जहन्नम में भी जाएंगे, तबर्रुक में बिरयानी बांटा है फिर भी जहन्नम में जाएंगे।
شیرمال بانٹا ہے پھر بھی جہنم میں جائیں گے، کھانا کھلایا ہے عزاداروں کو پھر بھی جہنم. ہاں نہ صرف یہ کہ ثواب نہ ملے گا، اگر دکھاوا ہے، اگر ریاکاری ہے، اگر للہیت نہیں پائی جاتی ہے، دکھاوا اگر آ گیا تو دکھاوا جہنم میں جانے کا سبب ہوگا. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. سورہ ماؤن کی آیت 4، 5، 6، 7 چند آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. وہاں پہ کیا ہے؟ فویل للمصلین، ویل ہے، جہنم ہے. کس کے لیے جہنم ہے؟ نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ، اول وقت نہیں پڑھتے، پڑھ لیں گے، سورج ڈوبتے ڈوبتے کبھی کبھی پڑھ ہی لیں گے، صبح کی نماز سورج نکلنے سے چند منٹ پہلے اٹھ کر کے پڑھ لیں گے، یہ ساہون ہے. الذین هم یراؤن، وہ نمازی جہنم میں جائیں گے جو نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے. یوں نماز پڑھ رہے ہیں، معلوم ہوا 2 منٹ کے اندر 4 رکعت نماز پڑھ لی، سجدے میں گئے نہیں کہ سر اٹھ گیا. بعضوں کی نماز کوے کی نماز ہوتی ہے. کوے کی نماز جانتے کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نماز پڑھا، جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں، سجدے میں گئے نہیں کہ سر اٹھ گیا. بھائی سجدے میں کم سے کم اتنا ذکر تو کہنا ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا سبحان ربی العلی و بحمدہ. اس سے کم میں تو نہیں نہ ہوتا سجدہ. بعض افراد ابھی سجدے میں گئے نہیں، صبح نکلا نہیں منہ سے کہ شام ہو گئی، سجدے سے سر اٹھ گیا. مصعب بھی ایسے ہی نماز پڑھ رہے تھے، رسول خدا نے فرمایا نقرا کا نقر الغراب، یہ نماز پڑھ رہا تھا یا کوے کی طرح چونچ مار رہا تھا. کوا جب دانا چگتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تیزی کے ساتھ چونچ مارتا ہے نا زمین کے اوپر، دانے کے اوپر. نقرا کا نقر الغراب، یہ کوے کی طرح نماز پڑھ رہا تھا. یوں اگر نماز پڑھتے تنہائی میں اکیلے میں تو کوے والی نماز پڑھتے. اب کوئی آ گیا، فرض کیجئے کہ لڑکے کا کہیں یہ جو ہے رشتہ لگ رہا ہے، دیندار گھرانے میں، مذہبی گھرانے میں، لڑکی والے آئے ہیں دیکھنے کے لیے. اب صاحبزادے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو جتنی دیر میں انہوں نے 1 رکعت نماز پڑھی اتنی دیر میں تو وہ پوری مغرب عشاء دونوں یہ جو ہے پڑھ لیا کرتے تھے. اب باقاعدہ قرات کے ساتھ ٹھہر کے. اب یہ نماز کاہے کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ یہ نماز دکھانے کے لیے پڑھی جا رہی ہے. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون، وہ نمازی جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے جہنم ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور لوگوں کو ضروری سامان ان کا دینے سے ہچکچاتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے ہیں. لوگ محتاج ہیں، ان کے پاس ہے، دے سکتے ہیں، نہیں دیتے ہیں. بھوکا آدمی مر رہا ہے، کھلا سکتے ہیں اسے، نہیں کھلاتے ہیں. ایسے افراد کے لیے ویل ہے. عزیزو، اخلاص کو اگر بچانا ہے، اخلاص کے جو سب سے بڑے دشمن اخلاص کے عجب اور ریا. سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریا اور دکھاوے کے سلسلے میں فرماتے ہیں اِنَّا أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشرک الاصغر. اپنے اصحاب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. ایک شرک اکبر ہے. شرک اکبر یعنی یہ جو ہے بتوں کی پوجا کرنا. ظاہر سی بات امت بتوں کی تو پوجا نہیں کرے گی. سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر کا خوف. قالوا وما الشرک الاصغر، لوگوں نے کہا یا اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ قال الریا، حضور نے فرمایا شرک اصغر جو ہے ریا ہے.
دکھاوا ہے. یقول اللہ تعالی یوم القیامہ اذا جاء الناس باعمالہم، حضور فرماتے ہیں جب لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اجر و ثواب لینے کے. یا اللہ میں نے نماز پڑھی تھی، میرا ثواب. یا اللہ میں نے روزے رکھے تھے، میرا ثواب. یا اللہ میں نے خمس ادا کیا تھا، اس کا ثواب. یا اللہ محرم میں مجلسیں پڑھی تھیں، اس کا ثواب. یا اللہ محرم میں میں نے بڑی زبردست عزاداری کی تھی، زبردست نو ماتم کیا تھا، اس کا ثواب. ایسی بات ہے ان سب اعمال پر ہم ثواب کے منتظر ہیں نا، ثواب ہی کی امید میں سارے کام کرتے ہیں. اذا جاء الناس یوم القیامہ باعمالہم، جب قیامت کے دن لوگ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو لے کر کے آئیں گے ثواب لینے کے لیے، اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. اللہ کہے گا میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل انجام دیا تھا جا کے انہیں سے لو. جن عوام کو خوش کرنے کے لیے تم نے مجلس پڑھی تھی، جن سے واہواہی لینے کے لیے تم نے مجلس پڑھی تھی، جاؤ دیکھو ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں. وہ کیا دیں گے؟ وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں، وہ ہمیں کیا دیں گے؟ کتنا خطرناک، کتنا دردناک وہ لمحہ ہوگا. بڑی امیدیں لے کر کے ہم میدان محشر میں گئے تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم اتنے سارے کار خیر لے کر کے جا رہے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے، البتہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں ہے. یہ ریا ہمارے تمام نیکیوں پر، ہماری تمام نیکیوں پر ریا اور دکھاوا جو ہے وہ پانی پھیر دے گا. قرآن مجید کی نگاہ میں ریا اور دکھاوے کا سرچشمہ جو ہے وہ نفاق ہے. اگر ایمان خالص ہے تو کبھی بھی انسان ریا اور دکھاوے کا شکار نہیں ہوتا. اگر خدا نخواستہ ہمارے وجود کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے، ریاکاری کے جراثیم پائے جاتے ہیں، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہیں نہ کہیں ہم نفاق کا شکار ہیں، منافقت پائی جا رہی ہے ہمارے اندر. قرآن مجید میں سورہ نساء آیت 142 میں ارشاد ہوتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ. منافقین جو ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ منافقین اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، دھوکہ یہ اللہ کو دینا چاہ رہے ہیں، مگر در حقیقت یہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں. جب قیامت کے اندر، جب قیامت میں آئیں گے نا، اس وقت جب انہیں ان کے اعمال، ان کی حرکتیں اور اس کی سزا انہیں نظر آئے گی، اس وقت انہیں پتہ چلے گا وہ اللہ کو انہوں نے دھوکہ نہیں دیا ہے، خود انہوں نے دھوکہ کھایا ہے. اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی. منافقوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، شوق نہیں ہوتا نماز پڑھنے کا، زبردستی اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. یراؤون الناس، اور ان کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ یہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل یہ جو ہے بجا لاتے ہیں. نماز سستی کے ساتھ پڑھتے دکھانے کے لیے، بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، ہاں ہمارا بھی خیال رکھنا. جتنے بھی نیک کام انجام دیتے ہیں یہ منافقوں کی پہچان ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بہت مختصر سا ذکر کرتے ہیں. جن دلوں میں خالص ایمان ہوتا ہے ان کے قریب ریاکاری نہیں جاتی. ان کا ہر عمل گواہی دیتا ہے کہ ان کا عمل اخلاص میں ڈوبا ہوا عمل ہے. اور اسی ازکیہ، اسی اخلاص کی بنا پر انسان کے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. اسی وجہ سے انسان کے عمل کی
قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، آج اگر ائمہ علیہ السلام کی عظمت خدا کی نگاہ میں بھی ہے، بندگان خدا کی نگاہ میں بھی ہے، سبب اس کا کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے اپنا عمل، اپنے ہر عمل پورے اخلاص کے ساتھ انجام دیا۔ اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ عمل بجا لاتے، جن کا ایمان بھی مخلصانہ ہو، عمل بھی مخلصانہ ہو، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کہتا ہے ایمان لائے، کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ایمان جس کی بنیاد اخلاص پر ہو، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بجا لاتے ہوں۔ کون سا عمل صالح؟ اللہ کی نگاہ میں تو وہی ہے نا جو اخلاص کی بنیاد پر انجام دیا گیا ہو۔ جہاں اخلاص نہ ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ عمل صالح ہے ہی نہیں۔ جو لوگ اخلاص کی بنیاد پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ اخلاص کی بنیاد پر عمل صالح بجا لاتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ عزیزو، آج اگر عشق حسین لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے، آج اگر امام حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے جگہ بنائے ہوئے ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی یاد حسین سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کووڈ-19 کے حالات، یہ کورونا کے حالات بڑوں کے حوصلے پست ہو گئے ہیں۔ بہت سارے کام سے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا، لیکن جیسے ہی محرم قریب آیا، حسین کے چاہنے والے بے چین ہو گئے۔ ہر جگہ پر بس یہی ایک گفتگو تھی، محرم کیسے منائیں گے، حسین کا غم کیسے منائیں گے۔ یہ بے چینی کس لیے ہے؟ یہ اس محبت کا کرشمہ ہے جو اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ کیوں اللہ نے یہ محبت ڈالی حسین کی؟ حسین کا وہ خالصانہ ایمان، وہ خالصانہ عمل۔ عزیزو، وہ سخت ترین لمحہ جس وقت امام حسین زخموں سے چور ہو کر کے زمین گھر میں کربلا پہ آ چکے ہیں، اخلاص سے امام حسین کو دیکھیے، شمر سینے پہ سوار ہے، گلے پر خنجر ہے، اور امام کے دہن اقدس سے جملے نکل رہے ہیں، یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ رضا اللہ رضان اہل البیت، جو تیری رضا وہ ہم اہل بیت کی رضا۔ اتنی ساری مصیبتوں میں گھر گئے حسین، کہیں کوئی شکوہ نہیں ہے زبان پر، کہیں کوئی شکایت نہیں ہے، خدایا جو تیری رضا وہ ہماری رضا۔ یہی جملہ مدینے میں کہا، یہی جملہ مکے میں کہا، یہی جملہ کربلا میں کہا، یہی جملہ جب اصحاب و اقربا زندہ تھے تب کہا، یہی جملہ اس وقت بھی کہا جب 6 مہینے کے بے شیر کا لاشا حسین کے ہاتھوں پر تھا، اور یہی جملہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب زندگی کی آخری رمق رہ گئی ہے حسین کے اندر۔ حالات کے بدلنے سے امام حسین کے نہ ایمان میں تبدیلی آئی، نہ اخلاص میں تبدیلی آئی۔ رضانا رضا اللہ رضانا اہل البیت، کوئی پشیمانی نہیں ہے حسین کو اتنی ساری مصیبتوں پر، بلکہ فرماتے ہیں افتخاری انی آتیت کل شیء فی سبیلک ولعجل دینک، خدایا مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے تیری راہ میں اور تیرے دین کے لیے قربان کر دیا۔
سب کچھ قربان کر دیا, کچھ بچایا نہیں میرے معبود. دوستوں کو قربان کیا, اقربا کو قربان کیا, گود کے پالو کو قربان کیا, ننھے شیرخوار کو قربان کیا, اپنی زندگی کو قربان کر رہا ہوں میرے معبود, اور اپنی بہن زینب کی اسیری کے لیے بھی تیار ہوں میرے معبود. میرے اس قافلے میں میری عزیز ترین بیٹی سکینہ موجود ہے. مجھے اتنی عزیز تھی کہ سکینہ میرے سینے پہ سویا کرتی تھی, لیکن بار الہ میں تیرے دین کی خاطر یہ برداشت کرنے کو بھی تیار ہوں. میری پھول جیسی بچی کے رخسار اور شبر کا تماچا. اجرکم اللہ. کربلا عصر عاشورہ کے بعد کی مصیبتیں عصر عاشورہ سے کہیں بڑی مصیبتیں. عزیزو, جناب سکینہ کو جو مصیبتیں برداشت کرنی پڑی ہے, کم سن ہے, 3-4 برس کی عمر ہے, لیکن جو ثبات قدم علی اکبر نے پیش کیا ہے وہی ثبات قدم جناب سکینہ کی یہاں بھی نظر آتا ہے. مصیبتیں سہ رہی ہیں مگر کہیں شکوہ نہیں ہے, کہیں شکایت نہیں ہے. عزیزو, جس وقت قافلہ کربلا سے چلنے لگا ہے, اہل بیت اطہار کو اسیر کر کے کوفے کی جانب قافلہ جب روانہ کیا جا رہا ہے, جس وقت بیویاں سوار ہو رہی تھی, ایک دفعہ شمر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم میں سے سکینہ کون ہے. اگر بات کے واقعات کو نہ بیان کیا جائے تو شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ شمر کچھ رحم آ گیا ہے, سکینہ کے ساتھ کچھ نرمی برتنا چاہتا ہے. عزیزو, کسی نے کہا وہ جو پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہے وہی سکینہ ہے. ایک دفعہ شمر ملعون آگے بڑھا, آگے بڑھ کے سکینہ کی ننھی سی کلائی کو پکڑ کے پھوپھی کی آغوش سے کھینچ لیا. کہتا ہے کہ سارے بچے تو اپنی ماں پھوپھیوں کی آغوش میں بیٹھ سکتے ہیں, لیکن سکینہ کو اکیلے اونٹ پہ بیٹھنا پڑے گا. یہ عزیزو, ننھی سی بچی بے محمل و کجاوا اونٹ پہ کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ جب سکینہ کو شمر اونٹ کی پیٹھ پر لے کر کے آیا ہے بٹھالنے کے لیے, بچی فریاد کرنے لگی, اے بھیا سید سجاد, اے بھیا سید سجاد, مجھے شمر کے ظلم سے بچا لو. اے عزیزو, ایک دفعہ شمر ملعون ایک رسی لے کر کے آتا ہے, سکینہ کو بوٹ کی ننگی پیٹھ پر لٹال کر کے رسی سے باندھ دیتا ہے. رسی سے باندھنے کے بعد اس نے اونٹ کو دوڑایا ہے. ارے بچی چلاتی رہی, بھیا سید سجاد. جب اونٹ دوڑتا تھا, اونٹ کے پیٹھ کی ہڈی سکینہ کے سینے سے جب ٹکراتی تھی, سینہ زخمی ہو گیا, خون کا فوارہ جاری ہو گیا. سکینہ فریاد کرتی رہی, اے بھیا سید سجاد, الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ, تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ, صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں عجب اور ریا کی بیماری سے محفوظ رکھنا. بار الہ, صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعیان حیدر کرار, محبان اہل بیت اطہار, زائران سید الشہداء, عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں, ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. معبود, تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں.
اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه